اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 اور 8۔ اس دونوں آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر نبی سے مخاطب ہے، کہا کہ اے نبی، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور کوئی نشانی اللہ نے اگر بھیجا ہے تو کیوں نہیں میرے اوپر اتاری گئی؟ آپ عذاب نازل کر کے دکھائیے، بھیجیے۔ آپ تو ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، رہبر ہیں، آپ تو ہر قوم کے لیے صرف دعوت کرنے والے ہیں، باقی عذاب کا ڈر دکھاتے ہیں لیکن عذاب نہیں اتارتے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس چیز کا ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، لیکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں کہ اگر میرے اوپر عذاب بھیجنا ہی ہے تو عذاب لا کر کے دکھائیے۔ جیسے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے۔ وہ کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوہ صفا کو، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، اور نہیں تو پھر یا پہاڑوں کی جگہ نہریں بنا دی جائیں، اور نہیں تو پھر چشمے جاری ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کفار کا ڈیمانڈ تھا۔ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر، اب اللہ رب العالمین نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہا اے پیغمبر، تیرا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، تیرا کام صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، توحید کی طرف لانا ہے۔ باقی کون کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے، وہ باقی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نبی کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تیرا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اور ایک توحید کی طرف سب کو لانا ہے۔ وہ تو کرتا رہ، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے تجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، تیرا کام راستہ دکھانا ہے، اس راستے پر چلا دینا ہے، یہ تیرا نہیں ہمارا کام ہے۔ یعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی رہبر ضرور بھیجا ہے۔ ہر ایک قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو متعین کیا ہے اور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا، لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ہے۔ ہر قوم کے لیے
ہر قوم کے اندر ضرور آیا ہے، چاہے وہ قوم کے لوگ سیدھے راستے کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، لیکن ہر قوم کو سدھارنے کے لیے، ہر قوم کو توحید کی طرف لانے کے لیے ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر ضرور بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے۔ جب قرآن کی آیت ہے تو اب ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، گویا کہ ہر امت میں، ہر قوم میں ایک پیغمبر آیا ہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، توحید کی دعوت کو عام کیا ہے۔ دوسری آیت، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، 5 ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اللہ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب آج کل کمپیوٹر بتا دیتے ہیں، جب ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ 5 مہینے کا ہو جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین سور پھونک دیتا ہے، بچے کی شکل و صورت پیدا کر دیتا ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ سب پیدا کر دیتا ہے، اس کے بعد کمپیوٹر بتاتے ہیں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب 2 مہینے کا خون کا لتھڑا ہوا بنا رہتا ہے، اس وقت بتائے کمپیوٹر کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو ماں کے رحم میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا قصیر العمر، یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اس سے مراد حمل کی مدت ہے، جو عام طور پر تو 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن گھٹتی بڑھتی بھی ہے۔ کسی وقت یہ مدت 10 مہینے تک چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ 10 مہینے کے بعد پیدا ہوا، کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد ہی پیدا ہو گیا، 7 مہینے میں پیدا ہو گیا، 8 مہینے میں پیدا ہو گیا۔ تو یہ سب جتنا ہے، چاہے وہ 7 مہینہ میں ہو، 8 مہینہ میں ہو، یا 9 مہینہ میں ہو، یا 10 مہینہ میں ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو 6 مہینے میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن 6 مہینہ میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ بھی باپ کا مانا جائے گا، نہ یہ کہ دوسرے باپ کا مانا جائے گا، بلکہ میاں بیوی جو ہے اسی شوہر کا ہی مانا جائے گا اگر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدت حمل 9 مہینے، عموماً 9 مہینہ ہے، لیکن کبھی کبھی گھٹتی بھی ہے، کبھی کبھی بڑھتی بھی ہے، کبھی کبھی 10 مہینے تک چلا جاتا ہے، کبھی کبھی 7-8 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی کسی کی زندگی کتنی ہے، اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا، اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی، یا ایک حیوانات کی زندگی، یا چرند و پرند کی زندگی، یہ کس کی کتنی زندگی ہے، کون کب مرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اسے رزق کہاں سے ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، کتنا روزی ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن کفار نے کہا کہ اگر عذاب آنا ہے تو دیر کس بات کی، عذاب کیوں نہیں اتاری گئی، اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یا نیک ہے یا برا ہے، یا یہ لمبی عمر تک جیے گا یا بہت ہی کم جیے گا،
یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔